بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 3 النملہ، سبق نمبر 5، مضمون نمبر 3۔ یہ چند اشعار ہیں جن کو آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت غور سے سنیں۔ طاب سعی بالعمل لست ارضى بالکسل، غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب، ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن، ولقوتی اذهب لست یوما العب، کل صیف اجمع لی طعاما یشبع، فإذا جاء المطر كان لي بيت المقر، ذاك شأني في الصغر ونظامي في الكبر، إنني نعم المثل باجتهادي في العمل۔ یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ اب آپ سب سے پہلے لغوی تحقیق دیکھیں۔ ایک ایک لفظ کی لغوی تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ ان کو دیکھیں اور خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لغوی تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے اس عبارت کا ترجمہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے طابہ۔ طابہ یطیب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے اچھا ہونا۔ طابہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اچھا ہونا، عمدہ ہونا، درست ہونا۔ سعی کوشش کو کہتے ہیں۔ سعی یسعی سعیا اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ عمل امید کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اعمال۔ رضی یرضی اس کا معنی ہے راضی ہونا، یہ سمع سے ہیں، اس کا معنی ہے خوش ہونا، راضی ہونا۔ الکسل، کسل یہ اس میں مصدر ہے باب سمع یسمع سے، کسل یکسل اس کا معنی ہے سست ہونا، کاہل ہونا۔ غایت انتہا کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے غایات۔ نیل حاصل کرنا، نال ینال نیلا اس کا معنی ہے حاصل کرنا، فتح یفتح سے ہے۔ اور الطلب مصدر ہے، طلب یطلب، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے طلب کرنا۔ لا ابالی، بالا یبالی مبالاتاً باب مفعلہ سے ہیں، اس کا معنی ہے پرواہ کرنا۔ لا ابالی واحد متکلم فعل مضارع معروف میں پرواہ نہیں کرتا۔ بالتعب، تعب یتعب تعبا، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے تھکاوٹ، تھک جانا۔ ابتنی، ابتنا یبتنی ابتنا باب افتعال سے ہے، یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بیوت۔ اور الحسن خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بنظام، نظام یہ نظم ینظم ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے ترتیب دینا، موتی کو پرونا۔ اور للسکن رہائش کو کہتے ہیں، سکن یسکن رہائش اختیار کرنا، سکون اختیار کرنا۔ اگلا لفظ ہے ولقوتی، قوت خوراک، رزق توشے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اقوات۔ اذهب واحد متکلم فعل مضارع معروف میں جاتا ہوں، ذهب یذهب فتح۔ العب واحد متکلم لعب یلعب اس کا معنی ہے کھیلنا۔ صیف جیسے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا گرمی کے موسم کو کہتے ہیں۔ اجمع واحد متکلم فعل مضارع معروف اس کا معنی ہے جمع کرنا، میں جمع کرتا ہوں، جمع یجمع جمع کرنا۔ طعام کھانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اطعمہ۔ یشبع، اشبع یشبع اشباع کا معنی ہے سیراب کرنا۔ اور ایک ہے شبع یشبع اس کا معنی ہے سیراب ہونا۔
جاء یجیء ضرب یضرب سے المطر بارش کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے الامطار، اور اسی طرح المقر، مقر رہنے کی جگہ، جائے قرار، اس میں ظرف ہے، بلکہ اس کی جمع جو آتی ہے وہ ہے مقار۔ اگلا لفظ ہے ذاک شأنی فی الصغر، اور یہی میری عادت ہے بچپن میں۔ شأن اس کی جمع آتی ہے شؤون، اور ونظامی فی الکبر، اور یہ اس میں بھی کوئی اس نے خاص بڑا لفظ نہیں ہے۔ اننی نعم المثل، المثل مثل کہتے ہیں نمونے کو، یعنی جو معیار ہوتا ہے، عبرت ہوتا ہے، اسی طرح عبرت کو بھی کہتے ہیں۔ امثال اس کی جمع آتی ہے، جیسے آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا آئیڈیل ہے، سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، تو المثل الاعلیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے الممثل، ممثل کہتے ہیں اس کو ایکٹر کو جو ایکٹنگ کرتا ہے۔ اور اجتہاد یجتہد، اجتہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، اور عمل یعمل، بلکہ اس کا معنی ہے کام کرنا۔ تو یہ لغوی تحقیق آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب آپ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یہ النملہ، نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے نمل یا نمال، چیونٹی کو کہتے ہیں۔ تو آج کے جو اشعار ہیں وہ گویا کہ ایک چیونٹی کے کہے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، طاب سعی بالعمل، اچھی ہوئی میری کوشش امید کے ساتھ، میری کاوش کوشش امید کے مطابق اچھی ہوئی۔ لست ارضی بالکسل، میں سستی سے ہرگز راضی نہیں ہوں۔ لست نہیں ہوں میں، ارضی راضی، بالکسل سستی سے۔ غایتی نیل الطلب، میرا مقصود مطلوب کو پانا ہے۔ غایتی میرا مقصود، جو میری انتہا، میرا جو غایت اور مقصد ہے وہ نیل الطلب، اپنے مطلوب کو پانا۔ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک آدمی عالم بننا چاہتا ہے، عربی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو عربی میں مہارت حاصل کرنا اس کا جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، تو اس کی غایت ہوتی ہے۔ تو اس مطلوب کو نیل حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو لا ابالی بالتعب، میں تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتی ہوں۔ لا ابالی میں پرواہ نہیں کرتی، بالتعب تھکاوٹ کی۔ ابتنی البیت الحسن، میں خوبصورت گھر بناتی ہوں، میں خوبصورت گھر بناتی ہوں۔ بنظام للسکن، منظم طریقے سے رہنے کے لیے، بنظام نظم کے ساتھ، للسکن رہنے کے لیے، یعنی نظم و ضبط کے ساتھ رہنے کے لیے میں خوبصورت گھر بناتی ہوں۔ ولقوتی اذهب، اپنے رزق کے لیے، اپنی غذا کے لیے میں جاتی ہوں۔ لست یوما العب، میں کسی دن بھی نہیں کھیلتی، یعنی اپنا کام کرتی ہوں، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی۔ کل صیف اجمع، میں ہر گرمی کے موسم میں جمع کرتی ہوں۔ کل صیف، ہر گرمی کے موسم میں، اجمع میں جمع کرتی ہوں۔ لی طعاما یشبع، اپنے لیے کھانا جو مجھے سیراب کر دے۔ طعام کھانے کو کہتے ہیں، خوراک کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ، جب بارش برستی ہے، جب بارش آتی ہے، یعنی بارش تو آتی نہیں ہے تو بارش برستی ہے، تو کان لی بیتی المقر، تو میرا گھر میرے لیے ٹھہرنے کا جگہ ہوتا ہے، میرا گھر میرے لیے رہنے کا، ٹھہرنے کا جگہ ہوتا ہے۔ ذاک شأنی فی الصغر، اور یہی میری عادت ہے بچپن میں۔ ونظامی فی الکبر، اور یہ میرا معمول ہے، نظام کہتے ہیں نظم و ضبط، اصول اور ضابطہ، یہی میرا معمول ہے بڑھاپے میں۔ نعم المثل، نعمہ افعال مدح میں سے ہے کہ بے شک میں
بہت اچھا آئیڈیل ہوں، میں بہت اچھی مثال ہوں کہ میری مثال دی جا سکتی ہے باجتہادی فی العمل، اپنے کام یعنی کام میں کوشش کرنے میں، باجتہادی کوشش کرنے میں، فی العملی کام میں۔ یہ آپ کے سامنے اچھی طرح ترجمہ اور لغوی تحقیق آ گئے ہیں۔ اب یہ سوالات دیکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ما غایۃ النملۃ من سعیها وبذلها للجہد، یعنی بذل کہتے ہیں خرچ کرنا، صرف کرنا، جہد کوشش کو کہتے ہیں، یعنی جو چیونٹی کی کوشش اور اس کی سعی کا مقصد کیا ہے، اس کی کوششوں کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2، عدد بعض الاعمال التي تقوم بها النملہ، بعض ان اعمال کو لکھیں جن کو چیونٹی کرتی ہے۔ ماذا نتعلم من النملہ، ہم چیونٹی سے کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 4، لماذا تجمع النملة، بلکہ لماذا تجمع النملة طعامها في الصيف، چیونٹی اپنا کھانا گرمی کے موسم میں کیوں جمع کرتی ہے۔ نمبر 5، پانچویں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ هل تستطيع ان تحكي لاخوتك قصة تحث على الاجتهاد وترك الكسل، کیا آپ ایک واقعہ بیان کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جو ان کو ابھارے، حث یحث کا معنی ابھارنا، جو ان کو محنت اور کوشش اور سستی کو چھوڑنے پر ابھاریں۔ تو یہ آپ کے سامنے آج کا سبق آ گیا، اس کی آپ اچھی طرح مشق کریں اور ان جملوں کو آپ یاد کریں، ان اشعار کو زبانی یاد کر کے ان تمام الفاظ کو ذخیرہ بنائیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً موقع محل کے مطابق استعمال کرنے میں